دل کو میرے یا خدا دے زندگی وطاس کی، شاہ عبدالحی مقبول الدعا کے واسطے۔ مجھ کو اپنی بارگاہ اہدیت میں کر قبول، مخلص الرحمہ جہانگیری خدا کے واسطے۔ تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی۔ سیرت فخر العارفین حصہ اول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ولادت مبارک پیج 27 سے 39 تک۔ سیدنا و مولانا بدر الملت والدین الملقب بخطاب غیب فخر العارفین حضرت شاہ محمد عبدالحی قدس سرہ کی ولادت شریف 1276 ہجری یکشنبہ کے دن مابین ظہر و عصر مرزا خیل شریف میں ہوئی۔ حلیہ شریف غیر مصور صورت آدستہ خواہت کشید، ہیرت دارم کے ناجش را چشا خواہت کشید۔ ہمارے حضرت قبلہ قدس سرہ نہایت حسین اور جمیل اور حسن اور جمال ظاہری میں اپنے والد ماجد قبلہ سیدنا حضرت شیخ العارفین کی طرح تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ طویل القامت تھے مگر نہ بافرات میں، بلکہ ایسے قد کے ساتھ جو حضرت نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم میں بیان ہوا ہے، یعنی میان قد سے نکلتا ہوا۔ چہرہ مبارک گول آفتابی روشن و نورانی، ماہ نیم ماہ رخسارے بھرے ہوئے، پیشانی اقدس فراخ روشن و درخشاں، بینی پاک لمبی پیچ سے ابھری ہوئی اور نیچے کی طرف قدرے خم کھائی ہوئی، سر اقدس بزرگ و کلا، رنگ گندومی کھلتا ہوا سبیح و ملیح، پیشانی اقدس کی درمیانی رنگ ہنگام جوش سے گفتار ابھر آنے والی، چشمان مبارک درمیانہ، نہ کلا نہ خرد، بیاض چشم نہایت صاف و سفید، جو بعض دفعہ ہنگام کلام خون کبوتر کی طرح سرخ نظر آتی، دہن پاک کشادہ و فراغ، دندان پاک بزرگ جن میں سے نیچے کا ایک دانت بہت عرصے پہلے ٹوٹ گیا تھا، سینہ اقدس فراغ اور صاف، دونوں دستے مبارک مائل بدول اور نرم و نازک، چلنے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنوں سے کچھ باہر نکلتی معلوم ہوتی تھی، پائے اقدس متوسط اور نہایت نرم و نازک، کفے پائے اقدس نرم بھرے ہوئے، ریشے مبارک گھنی گول اور خوب بھری ہوئی، منہ مبارک سیدھے، کچھ سیاہ کچھ سفید، جسم مبارک نہ موٹا نہ پتلا، تمام اعضائے شریف سر سے قدم تک نہایت موضوع اور متناسب، نظر پر مسموعہ لاکھوں میں یکتا تھا، آواز بلند باوقار اور شیرین، قریب اور دور ہر کسی کے لیے سننے میں دلکش تھی، قریب والوں کے لیے مستانی، دور والوں کے لیے بھی اثردار، کلام مختصر، الفاظ قلیل، معانی کثیر، جامع و معنی دلکش و دل آویز، سادہ و بے تکلف و بے ساختہ، شیرین مگر پرجوش و باوقار کہ بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا کہ سپہ سالار میدان جنگ کی آواز کرز رہی ہے، رفتار شاہانہ، انداز ملکانہ، ہنگام رفتار سر اقدس جانب قلب جھکا ہوا، ہر قدم قوت کے ساتھ اور جمع ہوا، بلا ارادہ قوت کا اظہار کرتا ہوا زمین پر پڑتا، بے چاپ اور بے آواز، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا کی شان لیے ہوئے، وضع میں سادگی، ہر بات میں بے ساختگی، خلوت و جلوت میں یکساں، لبوں پر تبسم، چہرے پر ترحم، محجن القلب بہجت البشری، اتنے باوقار، اتنے یکتا کہ ہزاروں میں اگر ہوتے بے بدلائے پہچانے جاتے کہ محض چہرہ مبارک سے ہی آثار بزرگی و سرداری نمایاں تھے، جس نے ایک بار دیکھ لیا عمر بھر نہ بھولا، جس نے کہا یہی کہا کہ سب سے زیادہ میں مورد عنایات ہوں، سب کے اوپر مہربان، سب کے درد مند، خدا کی مخلوق میں سب کے دعا گو، معذرائے عزیب و غریب۔ ہر شخص کا مشاہدہ ہے کہ ایک انسان کی شباہت کا دوسرا انسان کبھی نہ کبھی اور کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جاتی ہے، جس پر فوری طور پر یہ وہی کا ہو کہ یہ فلاں شخص تو نہیں، مگر عجائبات روزگار سے ہے کہ ہمارے حضرت قبلہ کا ہم شبیہ باوجودی کے ہزاروں آدمی نظر سے گزرے لیکن کسی کو کبھی نظر نہیں آیا، اور یہ کہنا ہر اس شخص کا ہے جس نے بس ایک دفعہ آپ کو دیکھا، آپ کی زندگی میں لوگوں میں اس کا کچھ چرچا ہوا، سینکڑوں نے کہا یہی بات ہے، اور پھر بہتوں نے اس کا خیال رکھا،
مگر کہیں اور کبھی ایسا شخص آپ کے دیکھنے والوں میں سے کسی کی نظر سے بھی نہ گزرا جس پر آپ کی شباہت کا گمان گزرتا۔ ظاہراً اس شکل اور شمائل کے روئے زمیں پر ہمارے زمانہ میں بس یہی ایک ہستی تھی جسے ہزاروں اور لاکھوں نے مجسم رحمت خداوندی کی شکل میں دیکھا۔ لسان الغیب حضرت حافظ شیراز رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں: ہم چوں تو ناس نینے سرتا بپا لطافت، غمیتی نشان دادہ ایس دنیا فریدہ۔ وضع و لباس: سر پر پچکوشیا ٹوپی، ایک سفید کرتا، اس پر نیند سیک کی سفید چادر 1.5 پاٹ کی، اور تہبند لباس نبوی سفید رنگ مرغوب و مطبوع خاطر اقدس تھا۔ جمعہ کے روز انگرخا اور امامہ جس کا شملہ کاندھے پر پڑا ہوا۔ جاڑے میں کبھی گاڑھے کی ایک دوہر یا کمبل اور لبادہ اور کنٹوپ، اور اکثر ایک مرزائی نمیہ آستین رولی دار یا کوئی گرم چادر ہوا کرتی تھی، وہ بھی زیادہ ٹھنڈ ہونے کے وقت میں۔ باقی وقت میں صرف ایک کرتا جس کا گریبان اکثر کھلا رہتا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر خاص لباس چے بدن فرمایا جاتا۔ کرتا اس پردیسی وجہ کی اچکن پر سیاہ عبائے عربی جس کی آستین لمبی اور کھلی ہوئی، سر پر امامہ اور ازعر مخطط دھوتی کے بجائے پاجامہ کی سنت حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ پیروں میں زرابیں جو پیشتر زمانہ اوائل میں اکثر بموسم سرما استعمال فرمائی جاتی تھی۔ عید الفطر میں یہی لباس، مگر بجائے پاجامے تہبند، نالین پاک ہمیشہ سلیم، شاہی اور غرغابی، انگریزی بوٹ کبھی استعمال نہیں فرمایا۔ معاشرت: پہلے تو آپ رحمت اللہ علیہ مسہری یا تخت پر آرام فرمایا کرتے تھے، مگر خانہ نشینی کے بعد جس کی مدت تقریباً 18 سال ہے، آپ نے مسہری پر آرام فرمانا ترک فرمایا اور زمین پر استراحت فرماتے تھے۔ خانہ نشی کے زمانے میں بموسم سرما موزہ پہننا بھی آپ نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ فرمایا: کبھی کبھی ہم یہاں ننگے پیر بھی چلتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس میں عاجزی اور تواضع ہے۔ لباس میں اور کھانے میں کسی چیز کی فرمائش کبھی نہ فرماتے، جو لباس کے خادم پیش کر دیتے، اور جو کھانا کی حویلی شریف سے آتا اسی کو قبول فرما لیتے۔ کھانے کے خوش ذائقہ ہونے یا نہ ہونے کی بالکل پرواہ نہ تھی۔ البتہ سرخ مرچ زیادہ استعمال فرما نہیں سکتے تھے، لیکن اتفاقاً مرچ زیادہ ہوتی تو شکایت اس کی کبھی نہ فرماتے۔ کسی نہ کسی طرح پورا ہفتہ طعام تناول فرما لیتے۔ مقدار طعام متوسط، مائل بتقلیل، اور اکثر زمانہ تک صبح صرف ایک پیالی چائے اور مختصر سا ناشتہ، دوپہر کو کھانا اور بعد طعام لازمین تھوڑی دیر کیلولا سے پہر کی چائے کی صرف ایک پیالی، اور بعد نماز عشاء رات کا کھانا زمین پر رکھ کر جو ایک مسیسینی کلائی دار میں پیش ہوا کرتا تھا تناول فرماتے۔ وقت طعام نشست یہ ہوتی تھی کہ ایک گھٹنا اٹھا کر اور جانوے چپ زمین پر اور دست چپ زمین میں ٹکا کر صرف دست راست سے تناول فرماتے، دست چپ سے مدونہ لیتے۔ عام نشست آلتی پالتی مار کر بیٹھنے کی نہ تھی۔ گاؤ تکیہ ہوتا تھا، مگر گاؤ تکیہ پر ہمیشہ ٹیک نہ لگاتے۔ قبول دعوت: جس وقت تک خانہ نشی نہیں ہوئے تھے اور احاطہ خانقاہ شریف سے باہر آمد و رفت جاری تھی، اس وقت تک ہر دائی متقی اور پابند شرع کی دعوت، خواہ وہ کیسا ہی غریب ہوتا، قبول فرما لیتے اور اس کے گھر تشریف لے جاتے۔ لیکن مریدین کا ہجوم اور لوگوں کی ہمراہی جس سے کسی طرح کی شان امتیاز ظاہر ہوتی، قطعاً ناپسند فرماتے۔ ارشاد فرماتے: یہ راستہ تواضع، عاجزی اور فروتنی کا ہے، تعظیم طلب اور محفل پسند لوگوں کا نہیں ہے۔ احتیاط تقویٰ: مشتبہ طعام قبول نہ فرماتے۔ احیاناً اس قسم کا کھانا بھی تناول فرما لیتے تو ہضم نہ ہوتا، فوراً الٹی ہو جاتا تھا۔ ایک یا دو بار ایسا اتفاق پیش آنے پر آپ رحمت اللہ علیہ نے گھر میں تاکید فرمائی کہ اس قسم کا مشتبہ کھانا ہمیں کبھی نہ بھیجا جائے۔ ایسا کھانا ہمیں مت کھلاؤ، ہم کھا نہیں سکتے، اگر کھا لیں تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ صفائی پسندی: طہارت اور صفائی میں بالغ اہتمام اور کامل سعی فرماتے۔ مزاج مبارک ازحد صفائی پسند تھا، اکثر کئی بار ٹھنڈے پانی سے غسل فرماتے۔ لباس مبارک سادہ مگر ہمیشہ صاف ستھرا ہوتا۔ غیظ مبارک: سر اقدس پر مدات العمر تقریباً 54 یا 55 سال کی عمر شریف تک بال رکھے، پورے سر پر کانوں کی لو تک۔ اس کے بعد یہ دستور رہا کہ تمام سر کا حلق فرمایا جاتا، یعنی سنت نبویہ کے مطابق، یا تمام سر کے بال نرما گوشت تک رکھے یا تمام سر پر نہیں رکھے، اور مطابق سنت حلق فرمایا۔ پابندی فرائض اور واجبات:
فرائض اور واجبات کی پابندی صحت ہو یا مرض ہر حال میں فرماتے، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑتے، سفر ہو یا حضر، اذان اور اقامت اور جماعت سے ہی حتی الامکان نماز ادا کرنے کا ہمیشہ معمول رہا۔ نماز جمعہ کے دن سفر نہیں فرماتے، اگر سفر میں ہوتے اور جمعہ واقع ہوتا تو جمعہ کی نماز کے لیے سفر میں وقفہ کرتے اور ادائے نماز جمعہ کے بعد ازرائے سفر فرماتے۔ بیماری کا علاج، بیماری میں کبھی دوا استعمال کرتے اور کبھی نہیں۔ علاج میں کوئی خاص اہتمام نہیں تھا، جس نے کوئی دوا یونانی، ویدک، ایلوپیتھک یا ہومیوپیتھک پیش کر دی آپ اسے استعمال کر لیتے۔ پابندی معمولات، بزرگان دین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معمولات شریفہ کی آپ نے سالوں سال ہر حال میں پابندی فرمائی۔ آخری عمر میں تو آپ کا عالم ہی دوسرا تھا۔ سورج کی روشنی کی طرح آپ کے انوار و برکات حاضرین کو مستفز فرماتے تھے۔ اس میں مبارک آپ کے والد ماجد قدس سرہ نے آپ کا نام گرامی محمد عبدالحی رکھا اور پیار میں چھوٹے میاں فرماتے تھے، کیونکہ بھائیوں میں آپ سب سے چھوٹے تھے۔ تعلیم ظاہری، جب تربیت کی شروعات ہوئی تو آپ کے والد ماجد نے بسم اللہ اور قرآن خوانی کی رسم ادا کی اور آپ کو مکتب میں بیٹھایا۔ آپ نہایت ذہین، متین، زود فہم اور قوی الحفظ تھے۔ بہت جلد آپ نے قرآن مجید اور ابتدائی کتابیں پڑھ کر فراغ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد عربی اور دینی تعلیم شروع ہوئی۔ عربی صرف و نحو میں شروعات دلچسپی نہیں ہوئی اور پڑھنے میں محنت و توجہ کم ہو گئی۔ قافیہ تک پہنچنے میں کئی سال لگ گئے۔ نوشت و خواند میں آپ کی اس بے التفاتی اور بے توجہی کو عزیزوں نے بھی محسوس کیا اور آپ کے والد ماجد قدس سرہ کی خدمت میں آپ کے سربراہ عزیز چودھری فضل الرحمان صاحب نے یہ واقعہ عرض کیا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ شکایت سنی تو فرمایا کہ جب گھر میں چند افراد قابل ہوں تو ان کے لیے کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے جو ان کے خدمت کرے۔ چھوٹے میاں اگر نہ پڑھیں گے تو اپنے بڑے بھائیوں کی خدمت کیا کریں گے؟ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں یہ سب باتیں آڑ میں کھڑے ہو کر سن رہا تھا۔ یہ باتیں سن کر مجھے نہایت غیرت آئی اور میں نے پکا ارادہ کر لیا اور دل میں کہا کہ جب تک پڑھ لکھ کر کسی قابل نہ ہو جاؤں اس وقت تک مکان پر واپس نہیں آنے کا۔ آپ بد و شعور سے ہی والد ماجد کا نہایت ادب و احترام فرماتے تھے اور والد ماجد قدس سرہ کا رعب آپ پر ہمیشہ ایسا غالب تھا کہ بہت کم سامنے آتے۔ آپ نے والدہ ماجدہ رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا، اب ہم پڑھنے کے لیے کلکتہ جائیں گے، ہمیں خرچ کے لیے روپے دیجیے۔ انہوں نے 6 روپے دیے اور آپ نے 1291 ہجری 15 سال کی عمر میں عزم راسخ کے ساتھ تحصیل علم کے خاطر سفر اختیار فرمایا۔ چودھری فضل الرحمان صاحب سے آپ فرماتے گئے کہ جب تک اتنا زیادہ نہ پڑھ لوں کہ آپ جیسے لوگ وقار و احترام کرنے لگے اس وقت تک آپ مکان میں مجھے نہ دیکھیں گے۔ خدا کی شان ہے کہ بچپن میں جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلے اللہ نے انہیں پورا کر دیا۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ چودھری صاحب نے آپ کے دست حق پرست پر توبہ طریقت کی اور جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ کے قدم مبارک ہاتھوں سے چھو کر اس طرح سلام کرتے جیسے کہ اسلام آباد کے شرفہ میں بزرگوں کو سلام کرنے کا قدیم دستور چلا آتا ہے۔ سفر طالب علمی، آپ جب کلکتہ پہنچے تو اس وقت قافیہ آپ کے درس میں تھا۔ یہاں آپ 1 سال قیام فرما رہے۔ انہی دنوں میں حضرت شیخ العارفین قدس سرہ کے پیر و مرشد سیدنا حضرت سید شاہ امداد علی قدس سرہ بھاگلپوری کلکتہ میں تشریف لائے۔ اس خبر کی جانکاری آپ کو بھی ملی۔ آپ اس موقع کو اپنے خوش قسمتی سمجھتے ہوئے فیض سعادت کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے آپ کے ساتھ غیر معمولی شفقت، کرم اور کمال خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ کلکتہ سے ہمارے حضرت نے مرزا پور جانے کا ارادہ کیا۔ آپ کے ہم سفر مولوی بشیر اللہ صاحب بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ مرزا پور پہنچ کر دونوں حضرات مولوی عبدالسمیع صاحب کے پاس پہنچے۔ مولوی بشیر اللہ صاحب تو یہیں ٹھہر گئے لیکن حضرت قبلہ نے یہاں سے لکھنؤ جانے کا ارادہ فرمایا، اس لیے کہ مرزا پور میں آپ کے اسباق کا انتظام خاطر خواہ نہ ہو سکا۔ لکھنؤ فرنگی محل میں آپ کے ہم نام علامہ محترم کے فضل و کمال کا شہرہ عالمگیر ہو چکا تھا۔
آپ فرنگی محل میں پہنچے۔ حضرت مولانا محترم کو آپ کے والد ماجد کا نام نامی اور اسم گرامی معلوم ہوا کہ جن کے ساتھ پہلے سے تعارف تھا، تو مولانا نے ہمارے حضرت کو وہی ٹھہرا لیا، اور اس طرح قیام و تعلیم کا خاطر خواہ انتظام ہو جانے پر پھر آپ نے نہایت ذوق و شوق اور کمال محنت اور مستعدی کے ساتھ تحصیل علم کی جد و جہد شروع کی، اور آپ میں ایک خداداد شوق حصول علم کا پیدا ہوا۔ تحصیل علوم میں علو ہمتی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا، ہندوستان پہنچ کر کی یہ خیال ذوق اور غلبہ کے ساتھ پیدا ہو گیا کہ ہمارے والد ماجد بہت بڑے عالم ہیں، ہمیں بھی بہت بڑا عالم ہونا چاہیے۔ آپ نے جس محنت اور لگن کے ساتھ تحصیل علم کے لیے مجاہدہ میں مشغولی اختیار فرمائی، اس کی حقیقت آپ کے اس فرمان سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جب ہم لکھنؤ میں پڑھتے تھے اس وقت ہمارا شیڈول ایسا تھا، صبح سے 11 بجے تک عربی پڑھتے تھے اور اس کے بعد فارسی۔ لکھنؤ کے مشہور فارسی کے استاد خواجہ عزیز سے فارسی سیکھنے کا انتظام کیا، جو ہمیں دن کے 1 بجے کا وقت دیتے تھے۔ ہماری جاگیر خانے کی گومتی کے پار 1.5 میل کے فاصلے پر تھی۔ ہم کیا کرتے تھے، رات کے کھانے سے 2 روٹیاں بچا لیتے اور طاق میں رکھتے تھے۔ حالانکہ یہ روٹیاں سوکھ جاتی تھی، مگر صبح وہی باسی اور سوکھی روٹیاں کھا کر فوراً پڑھائی کے لیے چلے جاتے۔ فارسی کے سبق کے بعد ہم لگ بھگ 2 بجے اپنے قیام گاہ پر واپس آتے۔ اس وقت جو کھانا ملتا وہی طاق میں پڑا ہوتا تھا۔ وہ روٹیاں بھی سوکھ جاتی تھی، مگر ہم انہیں خوشی سے کھا لیتے۔ ہم نے کہا، اگر کھانے کی فکر کریں گے تو تعلیم کا مقصد ہاتھ سے چلا جائے گا۔ بس ہم نے یہ طریقہ اپنا لیا کہ وقت پر جو بھی کھانا ملے اسی کو کھا لے۔ جن سے یہاں ہماری جاگیر تھی، انہیں کیا پرواہ تھی کہ ہمارے لیے صبح کا تازہ کھانا بنوائے۔ گھر کا کھانا جب بھی تیار ہوتا اسی میں سے ہمارا بھی دے دیتے۔ اس طرح ہم نے کافی سال گزار دیے۔ ہم نے 2 سال کی مدت میں صرف 40 روپے گھر سے منگوائے، جو لگ بھگ 1 روپیہ 11.25 آنا مہینہ ہوتا ہے۔ اسی میں ہم اپنے سبھی خرچے پورے کر لیتے تھے۔ زمانہ طالب علمی میں حد سے زیادہ تکلیف۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے حد سے زیادہ تکلیفیں اٹھا کر طالب علمی کی ہے۔ گدڑی بازار پرانی اور سستی چیزوں کی منڈی سے ہم نے ایک لحاف 12 آنے کا خرید لیا تھا، اسی میں گزارا کرتے رہے۔ سردیوں میں اسے اوڑھ لیا کرتے اور گرمیوں میں اسی کو بچھا لیا کرتے۔ وطن کی آمد و رفت زمانہ طالب علمی میں۔ فرمایا، زمانہ طالب علمی میں ایک بار 7 سال کے بعد گھر آئے تھے، پھر ایک مرتبہ 2 برس کے بعد، پھر 3 سال بعد وطن واپس آئے۔ شادی 7 سال کے بعد وطن واپس آنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی شادی مبارک قرار پائی، اور آپ کے والد ماجد قبلہ کے حکم سے آپ کے منجھلے بھائی مولانا عبدالقیوم صاحب نے لکھنؤ کا سفر اس لیے فرمایا کہ گھر کے لوگوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ آپ کا قصد و عزم بالکل فارغ التحصیل ہونے کے بعد مکان آنے کا ہے۔ بس آپ کے منجھلے بھائی صاحب خود لکھنؤ آئے اور آپ کو ساتھ لے گئے۔ شادی کے بعد آپ نے بہت جلدی پھر ہندوستان کا سفر کیا اور تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ دادا حضرت قبلہ کے وصایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، 1302 ہجری کا واقعہ ہے کہ حضرت والد ماجد قبلہ کی علالت کی خبر آئی اور انہوں نے ہمیں ایک خط لکھا۔ اس میں انہوں نے یہ ضروری سمجھ کر 3 وصیتیں رکھی، اگر توفیق ہو تو ان پر عمل کرنا۔ پہلا، دوپہر کو قیلولہ کرنا۔ دوسرا، انگریزی نوکری نہ کرنا، یہ تمہارے لیے زہر ہلاہل ہے۔ یہ حکم صرف آپ ہی کے لیے مخصوص تھا۔ کبھی کبھی یہ شعر پڑھنا، مرا در منزل جانا چے امن و عیش چو ہر دم، زرس فریاد میں دارد کے بربندی مہم لہا۔ اس کے بعد حضرت والد ماجد قبلہ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ اندوہ وفات پیر و مرشد۔ ہمارے حضرت قبلہ کو اپنے پیر و مرشد والد ماجد قدس سرہ کی وفات کا جو رنج اور ملال، صدمہ اور قلق ہوا، اس کا بیان کرنا ناممکن ہے۔ وفات کی خبر سن کر آپ ترنت پردیس سے مکان تشریف لائے اور والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے اصالِ ثواب اور فاتحہ میں شریک ہوئے۔ سجادہ نشی کا اظہار۔ ہمارے دادا سے سیدنا شیخ العارفین نے ایام علالت میں حاضرین دربار سے ارشاد فرمایا، ہمارا مسلح، صندوقچی، ہماری کتابیں، ہمارا عصا اور ہمارا حقہ، یہ سب ہمارے چھوٹے میاں کو دے دینا۔ ہم نے انہیں اپنا سجادہ نشی مقرر کیا۔ وہ ہمارے مریدوں کو دیکھیں گے، اب وہی ہمارے جانشی ہیں۔ اس فرمان سے ہمارے حضرت قبلہ مصرف ہوئے اور آپ بہت روئے، لیکن آپ کی توجہ تحصیل علم کی طرف تھی۔ تھوڑے دنوں تک مکان پر رہے، اس کے بعد لکھنؤ واپس تشریف لے گئے اور تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ حضرت قبلہ کے اساتذہ۔
ہمارے حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر درسی کتابیں معقول و منقول جناب مولانا عبدالحی صاحب مرحوم و مغفور فرنگی محلی لکھنوی سے تمام ہوئی۔ جب 1304 ان کا انتقال ہوا تو اس وقت ہمارے حضرت لکھنؤ میں تھے۔ دورہ حدیث سے آپ کی صرف 3 کتابیں باقی رہ گئی تھی۔ ان کے لیے آپ کا خیال ہوا کہ دلی کے مولوی نذیر حسین صاحب یا گنگوہ سہارنپور کے مولوی رشید احمد صاحب سے انہیں مکمل کر لیں، اور جو کتابیں حدیث شریف کی پڑھ چکے ہیں ان کتابوں کا امتحان دے کر ان سے سند پر دستخط کرا لیں۔ اسی خیال سے آپ دلی تشریف لے گئے، مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی سے ملاقات کی اور ان کا طریقہ درس دیکھا۔ سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کا پاس احترام۔ یہاں کے متعلق آپ نے فرمایا، مرید اپنے شیخ کی محبت میں بے اختیارانہ مجذوب ہوا کرتا ہے۔ سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام ہمارے شیخ ہیں، ان کی محبت میں بے اختیارانہ طور پر ہم مجذوب ہیں۔ جب ہم مولوی نذیر حسین صاحب سے ملنے گئے تو ان کے حلقہ درس میں ان کے سامنے ایک شخص نے دوسرے کو حضرت امام حسین کے بارے میں بسلسلہ تقریر کہا کہ اگر ایک خلیفہ کے وقت میں دوسرا اپنے لیے بیعت لے تو وہ واجب القتل ہے۔ مولوی صاحب نے یہ گفتگو سنی تو ممانعت کی نہ تردید کی بلکہ خاموش رہے۔ ہمارے لیے یہ بے حد دردناک تھا۔ ہم فوراً اٹھ کر وہاں سے چلے آئے اور پھر کبھی وہاں نہیں گئے۔ آپ نے فرمایا، اس دن سے ہم نے ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیا جن کا عقیدہ امام مظلوم علیہ السلام کی شان میں ایسا بےدبانہ اور گستاخانہ ہو۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ اس واقعے کا ذکر فرماتے تو نہایت بے قرار ہو جاتے تھے اور ضبط گریہ نہ فرما سکتے تھے۔ حضور سید الشہداء رضی اللہ عنہ سے عشق۔ سید الشہداء مظلوم دست کربلا سبط رسول الثقلین سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی محبت اور عشق کا عالم ہی کچھ اور ہی تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، محرم کا چاند ہوتے ہی ہماری روح میں نہایت بے قراری آ جاتی ہے، سر اور جسم گرم ہو جاتا ہے اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ اگر 29ویں کی رویت ماہ محرم کبھی احیاناً یاد نہ رہی اور واقعتاً چاند ہو گیا تو یہ آثار فوراً چاند کے ہوتے ہی ہم میں پیدا اور ظاہر ہوتے ہیں۔ ان سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ محرم کا چاند ہو گیا۔ پھر تحقیق کرنے پر 29ویں کی رویت کا ہونا صحیح ثابت ہوتا۔ غم و عالم، آنسو اور بے قراری کا یہ حال عاشورہ کے دن تک برقرار رہتا۔ روز عاشورہ ختم ہو کر جو رات آتی، اس شب نماز عشاء کے بعد آپ حضرت سید الشہداء کی فاتحہ دیتے اور ایک مجلس منعقد فرماتے، جس مجلس میں بیان شہادت و روایت صحیح منظوم بزبان بنگلہ کی آپ رحمت اللہ علیہ کے خاص ہدایت کے موافق لکھا گیا تھا پڑھا جاتا۔ ایک قیامت برپا ہوتی۔ واضح ہو کہ خواجہ خواصگان نائب رسول اللہ فی الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن شنجری ازمیری رحمت اللہ علیہ کی اس سلسلہ عالیہ کے پیران اعظام میں سے ہے۔ حضرت امام مظلوم کی جناب میں جو ان کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ وہ مشرب سلسلہ حضا ہے۔ حضرت خواجہ بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ است حسین و بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ گنگوہ کا سفر۔ دلی سے آپ 1302 ہجری میں گنگوہ شریف تشریف لے گئے اور وہاں قیام فرمایا۔ گنگوہ میں آپ نے سلسلہ دور حدیث کی 3 کتابیں جو لکھنؤ میں مکمل نہیں ہو سکی تھی پوری کی۔ اس کے ساتھ پورے دورہ حدیث کو سماعت فرمایا۔ مولوی رشید احمد صاحب کی سند۔ جناب مولوی رشید احمد صاحب نے رخصت کے وقت آپ کو سند لکھ کر دی۔ آپ سبھی سننے والوں سے گزارش ہے کہ اسے آپ سیرت فخر العارفین کتاب پیج نمبر 34 میں دیکھ سکتے ہیں جو عربی میں لکھی ہوئی ہے۔ طریقہ شطاریہ۔ ارشاد فرمایا، آؤ ہم تمہیں ایک بات سنائیں۔ طبیعتوں کا ذوق مختلف ہوتا ہے۔ ایک ذوق ایسی ہے جس میں بس ذکر ہوتا ہے، دوسری ذوق ورع ہے، ورع زہد سے بہتر ہے، تیسرا درجہ عرفان کا ہے۔ اس طریقے کو شطار بھی کہتے ہیں۔ یہ طریقہ عرفان بہت بڑی چیز ہے۔ جب ہم گنگوہ شریف میں تھے اور مولوی رشید احمد صاحب قبلہ سے حدیث پڑھتے تھے، اس وقت بہت لوگ ان سے مرید ہونے لگے۔ لوگوں نے ہم سے کہا کہ آپ کیوں نہیں مرید ہو جاتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا رشید احمد صاحب قبلہ زہد کی مجسم تصویر ہے، لیکن ہمارا اپنا الگ ذوق ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہر کسی کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ کبھی آپ یہ شعر فرماتے، زہد و تقوی در فقندم، زیر پائیں آسنم، مذہبم عشق است ورندی، مشربن جوش و خروش۔ عارف کی آہ۔
आप जब मक्का मुअज़्ज़मा में थे और हजरत मौलाना हाजी इमदादुल्लाह साहब क़द्दस सिर्रहू के दरस मसनवी शरीफ में हाजिर होते थे, जिसके तफसीली तज़किरा आपके सफ़र हज के सिलसिले में मिलेगा, तो उस वक़्त आपने हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की बस एक आह सुनकर मालूम फरमाया कि हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब आरिफ बिल्लाह हैं और आपका तरीका मकाम इरफान का है। गंगोह शरीफ की ज़ियारत। गंगोह शरीफ में आपके ज़ौक़ व शौक़ के ख़ास शाह कुतुबुल अक़ताब हज़रत बंदगी मखदूम अब्दुल क़द्दस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह थी। आप सुबह को हज़रत मखदूम साहब के मज़ार पर अनवार पर जाते और देर तक मुराक़बा करते। इस सिलसिले में जब कुछ लोग आपसे बातें करना चाहते तो आप खामोश रहते और बात को टाल कर दूसरी गुफ्तगू शुरू कर देते, अपने आप को छुपा लेते और अपने ज़ौक़ व शौक़ और मशरब व एतक़ाद को दूसरों पर ज़ाहिर नहीं होने देते। इस सिलसिला में न तो आप बहस करते और न ही बातचीत, बस अपने आप अपने काम से काम रखते। हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम ब कदम। आपकी तालीम का आखिरी साल था जब आपने ख्वाब में देखा कि आगे आगे हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं और आप हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर आप पीछे पीछे चल रहे हैं। जिन उलूम की तहसील फरमाई गई। हमारे हज़रत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने 1291 हिजरी से 1305 हिजरी तक 14 बरस का जमाना तहसील उलूम की मशगूली में बसर फरमाया। इस दौरान आपने निहायत मेहनत और मुस्तैदी और ज़ौक़ और शौक़ के साथ उलूम मंकूल कुरान, हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह वगैरह और उलूम माकूल अदब, रियाजी, फ़लसफ़ा और जियोग्राफिया वगैरह में महारत हासिल की। असातिज़ा में उस ज़माने के मशाहिर से आपका ताल्लुक़ तलम्मुज़ रहा और उन असातिज़ा ने हमेशा और हर जगह आपको इख्तिसास और इम्तियाज की नज़र से देखा। हर इम्तिहान में आप हमेशा अव्वल दर्जे पर पास होते। आपके हमनाम मौलाना फरंगी महली आपको गैर मामूली नज़र से देखते और अपने हल्के तलामीज़ा में आपकी मौजूदगी हमेशा इजहार फ़ख्र व मवाहात फरमाते। आपका ज़ौक़ इल्मी। ज़माना तहसील इल्म में आपको ज़ौक़ इल्मी इस वजह से पैदा हुआ और कुतुब बीनी का इस कदर गैर मामूली शौक़ और लगाव हो गया कि आपकी अक्सर रातें पूरी की पूरे मुतालिआ और कुतुब बीनी में गुजर जाती। ऐसा भी होता रहा कि खाना लाकर रखा गया है और आप किताब देखने में मशगूल हैं और आप फरमाते कि ज़रा फ़लाँ मज़मून तो ख़त्म कर लूँ, इसके बाद खाना खा लेंगे। इस तरह एक मज़मून के बाद दूसरा मज़मून पढ़ते रहते, यहाँ तक कि रात ख़त्म हो जाती और खाना वैसे ही रखा रह जाता। जब फजर की अजान होती तब आपको ख्याल आता कि रात खत्म हो गई और हमने अभी तक रात का खाना भी नहीं खाया। बाज़ लोगों को आपकी यह किताबें पढ़ने की हालत देखकर हैरत होती। उन्होंने कहा, जब हमें नींद नहीं आती तो नींद लाने के लिए रात को किताब सीने पर रखकर पढ़ते हैं ताकि इस बहाने नींद आ जाए और हम पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। आपने फरमाया, जब हम सीने पर किताब रखकर पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारी आई हुई नींद भी चली जाती है। बस यही इश्तियाक होता है कि किताब उसी वक्त खत्म हो जाए। एक रात का जिक्र है कि आधी रात का वक्त था कि यकायक चिराग गुल हो गया। देखा तो चिराग का तेल खत्म हो चुका था और बाजार बंद थे। आखिर सिर में लगाने का तेल चिराग में डालकर उसे जलाया और बदस्तूर मुताला में मुनहमिक हो गए। पढ़ाई का यह जुनून और लगन आखिर इस कदर बढ़ गया कि जो भी किताब पढ़ते उसे बिस्मिल्लाह से लेकर तमाम यानी शुरू से आखिर तक पढ़कर ही छोड़ते। आपकी नज़र बहुत गहरी थी और आपकी याददाश्त बेहद मजबूत थी। पटना का कुतुबखाना खुदा बख्श। आपको कुछ नायाब किताबों का पता चला कि वह खुदा बख्श के कुतुबखाना पटना में मौजूद है, इसलिए आप वहां गए और मुताला कुतुब के सिलसिले में महीनों तक पटना में क़याम फरमाया। आपकी इस इल्मी ज़ौक़ व शौक़ को देखकर खुदा बख्श मरहूम ने एक दफ़ा आपसे कहा कि आपने जिस शौक़ व शौक़ और जिस कदर के साथ मेरे कुतुबखाने की किताबें देखी हैं, उसने मेरे मकसद को पूरा कर दिया। मुझे इस कुतुबखाने को क़याम करने का सच्चा इनाम मिल गया। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत। आप रहमतुल्लाह अलैह ने खुद फरमाया, इसी ज़माने का एक वाक़या है कि आपने ख्वाब में हज़रत ख्वाजा खिज़्र अलैहिस्सलाम को देखा। उन्होंने आपसे कहा, इंसानी मोहब्बत अल्लाह ताला के इल्म को ख़त्म नहीं कर सकती। इस कदर मेहनत में क्या आप खुद को हलाक कर देंगे? फिर उन्होंने अपना मुबारक लुआब दहन मेरे मुंह में डाला, जिससे एक हलावत और लज्जत मुझे हासिल हुई। जब आप इस ख्वाब से जागे तो आप पर एक अजीब कैफियत तारी थी। तिश्नकी इल्म से सैराबी। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने आपके साथ यह मामला फरमाया तो उसके बाद आपका मबलग इल्म कुछ और ही हो गया।
مضامین علمیہ کی مشکلیں اور دشواریاں آسان ہونے لگی اور فنون علمیہ کی ادب کتابیں مشکل اور الجھے ہوئے مسئلے آپ کے لیے قصوں اور کہانیوں کی کتابوں کی طرح آسان ہو گئے۔ آپ کی قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ کسی کتاب کو ایک بار دیکھ لینے پر اس کا مضمون 7 سال تک آپ کے حافظ میں بالکل محفوظ رہتا۔ آخری زمانہ میں آپ کی یہ حالت تھی کہ کسی کتاب کو نظر اٹھا کر دیکھتے نہ تھے۔ الماریاں بھری رہتی تھی اور کتابیں صرف دھوپ دینے کے لیے نکالی جاتی تھی، اور حال یہ تھا کہ اہل علم مشکلات علمی حل کرنے حاضر خدمت ہوتے تو بیٹھے بیٹھے یہ فرما دیا کرتے کہ فلاں کتاب لے آؤ اور فلاں مقام پر فلاں صفحہ سے پڑھو۔ اس کے بعد اقوال مختلفہ کی تشریح فرماتے، اس طرح کہ گویا ابھی اس مسجد پر آپ نے پورا مطالعہ اور پوری تحقیق کی ہے۔ آخر ایسا قول فصیل ارشاد فرماتے کہ مشکلات کی گرہ کھل جاتی اور مستفسر کی اچھی طرح تسکین و تشفیع ہو جاتی تھی۔ غرض 1305 ہجری کا سال تھا کہ آپ فارغ التحصیل ہوئے اور سند لے کر لکھنؤ میں تشریف لے آئے۔ صاحبزادگان فرنگی محل کے معلمی لکھنؤ میں حضرات صاحبزادگان فرنگی محل کے معلمی کے سلسلہ سے آپ کا کچھ عرصہ قیام رہا۔ فرنگی محل کی عزت و شرافت علمی اور فرنگی محل کے امتیاز و وقار کو یہ گوارا نہ تھا کہ یہاں کے صاحبزادگان کی تعلیم کسی ایسے استاد کو سپرد کی جائے جسے لیاقت و قابلیت کا غیر معمولی شرف و امتیاز حاصل نہ ہو۔ پس اس زمانے کے اکابرین فرنگی محل نے اس منصب کے لیے جس ذات غرامی کا انتخاب کیا وہ آپ تھے، اور مولانا عبدالباقی صاحب مرحوم اور شمس العلماء مولوی عبدالحمید صاحب مرحوم جو بعد میں اکابرین فرنگی محل ہوئے آپ کے سپرد کیے گئے۔ یہ صاحبزادگان ہمارے حضرت سے اس زمانہ میں ملا حسن وغیرہ کتابیں پڑھتے تھے۔ انہی کے ساتھ شہر کے بعض دوسرے خاندانی طلبہ جیسے کہ حکیم عبدالولی صاحب مرحوم کی خاندان جھوائی ٹولہ کے اکابرین میں سے گزرے ہیں، اور ان کے بھائی یہ دونوں صاحب بھی شرح جامع وغیرہ پڑھتے تھے۔ آپ کا معلمی کے اس سلسلہ سے لکھنؤ میں کچھ عرصہ قیام رہا۔ مدرسہ چشمہ رحمت غازی پور اس دوران میں مدرسہ چشمہ رحمت غازی پور میں صدر مدرس کی جگہ خالی ہوئی، اور مولوی عبدالاحد صاحب شمشاد فرنگی محلی نے جو اس مدرسے کے مینیجر تھے باسرار آپ سے اس جگہ تشریف لانے کی خواہش کی، اور آپ ماہ دسمبر 1889 مطابق 1307 ہجری میں مدرسہ چشمہ رحمت کے صدر مدرس ہو کر غازی پور تشریف لے گئے۔ سالات قیام غازی پور میں آپ نے اول پختہ سرائے میں قیام فرمایا۔ ایک صاحب رحمت اللہ شاہ ان دنوں آپ کی خدمت میں عقیدہ و محبت کے ساتھ آنے لگے۔ انہوں نے نہایت آرزو مندی اور نہایت اصرار کے ساتھ درخواست کی کہ حضور میرے مکان پر قیام فرمائے، جسے آپ نے آخرکار منظور فرما لیا۔ آپ کے کمالات علمی کا اظہار پہلے دن مدرسہ کے طلبہ نے آپ کو دیکھا تو ان کے دلوں میں وسوسہ پیدا ہوا کہ ابھی آپ نوعمر ہیں، اگرچہ فارغ التحصیل ہیں اور بنگال کے رہنے والے ہیں، اور ہم لوگوں نے سابق صدر مدرس مولوی محمد فاروق چڑیا کوٹی جیسے ادیب عالم کے روبرو جانوے ادب طے کیا ہے، بھلا آپ ہمیں کیا پڑھا سکیں گے؟ بس اس روز طلبہ جماعتوں سے غیر حاضر رہے۔ دوسرے دن بعد سنجیدہ اور فہمیدہ طلبہ نے باہمہ مشورہ سے طے کیا کہ کم سے کم یہ تو ہمیں کرنا چاہیے کہ اپنا پڑھا ہوا سبق جا کر آپ سے پڑھیں، اس سے حال کھل جائے گا۔ دیکھے اور سمجھے بنا خواہ بدگمان ہو جانا اور مدرسے سے غیر حاضری کرنی شیوہ مناسب و موضوع نہیں۔ کوئی تو بات ہے جو آپ نے مولانا محمد فاروق صاحب جیسے شخص کی جگہ پر کام کرنے کی ہمت و ضرورت کی ہے۔ ہمت و ضرورت کا ایسا قدم کوئی شخص بغیر سوچے سمجھے کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سوچ سمجھ کر طلبہ مدرسے میں حاضر ہو گئے اور آپ سے سبق شروع کیا۔ ان کے روبرو آپ کی پہلی تقریر اس قدر دل نشین، مدلل اور پرتاثیر تھی کہ طلبہ کے وسوسے، خطرے اور شکوک و اعتراض ہوا میں اڑ گئے اور وہ حیران رہ گئے، اور اچھی طرح سب کی طمانت و تسلی ہو گئی۔ اس تقریر میں آپ نے ایسے نکات اور ایسے علمی مضامین بیان فرمائے کہ سب طالب علموں پر حیرت اور سکتہ کا عالم تھا، اور انہوں نے سمجھا کہ بغیر کتاب دیکھے جب آپ اس طرح پڑھا اور بتا سکتے ہیں تو کتاب دیکھنے کے بعد آپ کی تدریس کا کیا عالم ہوگا۔ اس وقت سے سب طلبہ آپ کے ازبس گرویدہ ہو گئے، اور آپ نے نہایت مستعدی، نہایت پابندی وقت اور کمال محنت و محبت کے ساتھ اپنے
नए शागिर्दों को पढ़ाना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि अगले साल मुल्ला फाजिल के इम्तिहान में जो तलबा कामयाब नहीं हुए थे, यही तलबा आपके फैजान तालीम से इस साल आसानी कामयाब हो गए और इल्मी जमातों में आपके फजल व कमाल का शोहरा शुरू हो गया। फराइज़ मुलाज़मत में मुस्तैदी। आपका अपने तलबा को पढ़ाना निहायत ज़ौक़ व मेहनत और मुस्तैदी के साथ था। मदरसे के औकात की आप पूरी पाबंदी फरमाते और चंद मिनट की भी देर न होने देते थे। औकात मदरसा के अलावा क़यामगाह में आप कुतुब बीनी फरमाते या फिर इबादत व रियाजत में मशगूल रहते। औकात शब और रोज़ में कोई वक्त बेकार नहीं जाने देते थे। अगर मदरसे में 3-4 रोज़ की तातील होती तो आप दिल्ली या आगरा या पटना का जियारत बुजुर्गान दीन के गरज से सफ़र फरमाते और इस कदर खामोशी के साथ कि किसी को भी मालूम न होता कि आप कहाँ और किस गरज से तशरीफ ले गए। तमाम उम्र खैर में आपका दस्तूर शरीफ यही रहा कि इजहार कतन नापसंद फरमाते। इबादत इलाही पोशीदगी में इस तरह साल हर साल आपने लोगों से छुपकर अपने गोशे तन्हाई में याद इलाही की है और खुदा के रास्ते में इबादत व रियाजत और मुजाहिदात के साथ दिन और रातें बसर की हैं। लेकिन इस बात का कि आप एक बहुत बड़े आलिम दीन ही नहीं हैं बल्कि बहुत बड़े जाकिर व शाकिर और साहिब रियाजत भी हैं, लोगों को पता नहीं चला। आपकी कोशिश और वजह दरवेशाना नहीं थी बल्कि आलिमाना थी। बस तर्ज जिंदगी और रफ्तार व गुफ्तार व मामलात से ही जी फहम लोगों पर आपकी कुछ शान जाहिर हो सकती। अक्सर सिर्फ इतना जानते कि अगले जमाने में जैसे आलिम बाअमल हुआ करते थे वैसे ही आप भी हमारे जमाने में एक आलिम बाअमल साहिब ज़ुहद व तक़वा, खलवत पसंद और गोशा नशी हैं। तातील कलान में वतन तशरीफ लाए। जब मदरसे में शाबान व रमजान 2 महीने की बड़ी तातील होती तो आप वतन तशरीफ ले जाते और मकान पर आकर मशगूल बयाद इलाही हो जाते और मकान में चुपचाप तशरीफ ले आते और खामोशी से तशरीफ ले जाते। अक्सर लोगों को इस आमदो रफ्त की खबर भी न होती।